حديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه. رواه عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، مال غنیمت کا جو خمس تھا اس خمس کی تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی جا رہی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس باب میں یہ بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خمس للہ ولرسول ہی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، لیکن اس میں اللہ کے لیے تبرک نام ذکر کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مال آتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کہاں اور کس طریقے سے خرچ کرتے تھے اس کو ہمارے سامنے کل بتایا تھا کہ اپنی ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات وغیرہ جو ہیں وہ اسی میں سے دیا جاتا تھا اور پھر بچ جاتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار وغیرہ خریدتے تھے. اور یہاں پر اس باب میں یہ بتایا گیا کہ بعض آدمی کہ جو ابھی مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام ابھی پوری طریقے سے ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ان کے اوپر احسان کرنے کے لیے، ان کی تعلیم کے قلب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ان کو بھی دیا کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام کے اوپر جم جائے اور پکے مسلمان ہو جائے. جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الاوزاعي عن زهير عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما رضي الله تعالى عنه ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله عز وجل له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرضى حكيم رضي الله تعالى عنه أحدا من الناس شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی حدیث تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے پہلے گزر رہی تھی اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ اشراف نفس کے ساتھ اگر تمہارے پاس کوئی مال آتا ہے تو اس کو لینا نہیں چاہیے، اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اشراف نفس کے بغیر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چاہے بغیر اگر بھیج دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے. جی حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله انه كان علي اعتكاف يوم في الجاهليه فامره ان يفي به. قال واصاب عمر رضي الله تعالى عنه جاريتين من سبي حنين فوضعهما في بعض بيوت مكه. قال فمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبي حنين فجعلوا يسعون في السكك فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا عبد الله انظر ما هذا. فقال من رسول الله صلى الله عليه وسلم على السبي. قال اذهب فارسل الجاريتين. قال نافع ولم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة ولو اعتبر لم يخفى على عبد الله. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جارانہ سے عمرہ کیا اور اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے اور رات ہی رات عمرہ کیا اور عمرہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جارانہ گئے تھے، اس لیے بہت کو پتہ نہیں چلا. ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں. وزاد جرير بن حازم عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال من الخمس. قال ورواه معمر عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه في النذر ولم يقل يوم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثني عمرو بن طغلب رضي الله تعالى عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع اخرين فكانوا عتبوا عليه فقال اني اعطي قوما اخاف ضلعهم وجزعهم واكلوا او اقواما الى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن طغلب. فقال عمرو بن طغلب رضي الله تعالى عنه ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا نعم. زاد ابو عاصم عن جرير قال سمعت الحسن رحمه الله تعالى يقول حدثنا عمرو بن طغلب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بمال او بسبيل فقسمه بهذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن طغلب کی تعریف کر دی اور ظاہر بات ہے کہ بڑا آدمی تعریف کر لے تو ہزاروں مال لے کر
آدمی کو جب مسرت حاصل ہوتی ہے اس سے زیادہ مسرت حاصل ہوتی ہے، اس وجہ سے مقدار جی. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطيت قريشا اتالف. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو زیادہ دیا کرتے تھے، جس میں بعض حضرات اعتراض بھی کرتے تھے. یہاں پر اس کا جواب دیا گیا کہ میں قریش کو اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ ان کی قلب کی تعریف ہو، نرم ہو اور وہ اسلام کی طرف آئی ہو. لأنه حديث عهد بالجاهلية. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا زهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ناسا من الانصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من اموال حوازن ما افاء الله فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الابل فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعونا وسيوفنا تقتل. قریش کو تو ابھی مسلمان ہوا ہے اور ہم لوگ پہلے سے مسلمان ہیں اور ہماری محنت ہے تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محنت کو سامنے رکھ کر نہیں دیکھتا بلکہ فائدے کو دیکھتا ہوں کہ ان کو دوں گا تو اس وقت میں وہ اسلام کے اوپر جم جائیں گے اور اسلام کے ساتھ تعلق ان کو پیدا ہو جائے گا. اس وجہ سے جی. وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال انس رضي الله تعالى عنه فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فارسل الى الانصار فجمعهم في قبة من ادب ولم يدعوا معهم احدا غيرهم. فلما ماضی سے پہلے گزری تھی اور اس میں بتایا تھا کہ تبلیغ جماعت والے بتایا صرف علماء کا اجتماع ہوگا، صرف قرآن کا اجتماع ہوگا. اس کی کیا ہے اصل ہے کہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مدنی یعنی مہاجرین کے علاوہ جو دوسرے حضرات ہیں انصاری سارے لوگوں کو بلایا اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی جو آگے تمہارے سامنے آ رہی ہے جی. فلما اجتمعوا جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. بھائی یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ یہ تبصرہ کیا ہے تم لوگوں نے میرے کام کے خلاف یا میرا کام اچھا نہیں لگتا ہے، ایسی بات مجھے پہنچی ہے. کیا بات ہے؟ وہ وہی بات ہے کہ ہمارے اسلام جو ہم نے نصرت کی مدد کی، ہمارے تلوار سے ابھی وہی خون ٹپک رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشوں کو اتنا سارا مال دے رہے ہیں جی. قال له فقهاؤهم اما ذو رأينا یا رسول اللہ. اس جماعت میں جو سمجھدار صحابی تھے، فقہاؤں کا مطلب جو سمجھدار صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات صحیح ہے. کچھ ناسمجھ لوگوں نے ایسی بات کہی ہے لیکن جو سمجھدار صحابہ ہے وہ ایسا نہیں کہہ سکتے جی. اما ذو رأينا یا رسول اللہ فلم يقولوا شيئا واما اناس منا حديثة اسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الانصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اعطي رجالا حديث عهد بكفر اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دیکھو مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، مال میں ان کو دیتا ہوں اس وجہ سے کہ ابھی بھی وہ مسلمان ہوئے ہیں اور اسلام ابھی پوری طریقے سے ان کے دل میں جمع نہیں ہے تاکہ ان کے دل میں جم جائے، اس وجہ سے میں دے رہا ہوں. اور تم لوگ جو ہو ہمارا ترجمہ میں کیا تم لوگ راضی نہیں ہو اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال کہ لوگ تو مال کو لے کر اپنے اپنے گھر جائیں اور تم رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ، تو رسول کو لے کر اپنے جاؤ. یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی نعمت ہوگی مدینہ والوں کو تم کو حاصل ہے جی. وترجعون الى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین انصار صاحب ہے وہ سارے کے سارے خوش ہو گئے کہ واقعی میں ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جا رہے ہیں. فقال لهم انكم سترون بعدي اثرة شديدة پھر فاصبروا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو عنقریب میرا انتقال ہوگا، پھر اس کے بعد کیا ہے لوگ دوسرے آئیں گے اور وہ انصاروں کی جیسی عزت کرنی چاہیے، انصاروں کا جیسا احترام کرنا چاہیے ویسا نہیں کریں گے، تمہارے ساتھ کوتاہی ہوگی جی. انكم سترون بعدي اثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال انس رضي الله تعالى عنه فلم نصبر. انس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا تھا فاصبروا، لیکن ہم سے صبر نہیں ہو سکا جیسا صبر کرنا چاہیے تھا جی. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن محمد بن جبير قال اخبرني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه انه بينه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقبلا من حنين قريبا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاعراب يسالونه حتى اضطروه الى سمره فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم
ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی دیکھو میں بخیل نہیں ہوں، میرے پاس دوسرا ہوتا تو دے دیتا، لیکن میرے پاس ایک چادر ہے، اگر میں تجھے دے دوں تو میں کیا کروں گا. جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن اسحاق بن عبد الله عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشيه. یعنی نجرانی کپڑا تھا، نجرانی چادر تھی، اور اس کا کنار جو تھا وہ کنار کو گندا ہوا تھا، بنا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ موٹا تھا. ایک اعرابی آیا اور آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر کھینچا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اوپر کچھ نشانات پڑ گئے. جی فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال مر لي بمال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطائه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیتو کی حرکت بھی کرتے تھے، لیکن ان بیتو کی حرکت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپے سے باہر نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ جاہل ہے، موکل ہے، ایسا کر لیتے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ جاہل اور موکل نہیں بننا چاہیے. جی حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين اكثر النبي صلى الله عليه وسلم اناس في القسمه، اعطى الاقرع بن حابس 100 من الابل، واعطى عيينه مثل ذلك، واعطى اناسا من اشراف العرب، واخرهم يومئذ في القسمه. قال رجل والله ان هذه لقسمه ما عمل فيها. یعنی یہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی ہے اس میں انصاف کا لحاظ نہیں رکھا. ان هذه لقسمه ما عمل فيها، وقال ما اريد فيها وجه الله. فقلت والله لاخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. تم نے جو جملہ کہا ہے وہ جملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا کہ تم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انصاف نہیں کیا. فاتيت فاخبرت فقال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. میں مجھ سے ہی انصاف نہیں ہوگا تو پھر انصاف کرنے والا اور کون آئے گا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص آدمی ہے، یہی اگر انصاف نہیں کریں گے تو ان سے بڑھ کر اور کون آئے گا کہ انصاف کرے گا. جی فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله. رحم الله موسى عليه السلام قد اوذي باكثر من هذا فصبر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو سامر قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت كنت انقل النوى من امر الزبير التي حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے. سمجھ میں آج کل کہ ہمارے یہاں کیا ہے، ہماری محترمہ بیویاں، آپ لوگوں کی عالمہ بیویاں آپ کو ملے گی تو کہے گی کہ دیکھو روٹی پکانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، جھاڑو دینا ہمارے ذمہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا نہیں. ان کو بتانا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین تھی اور میں مدینہ منورہ سے دور ایک جگہ پر حضرت عبداللہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت اسماء وہاں جایا کرتی تھی پیدل، اور وہاں سے کٹیاں کو اپنے سر پر اٹھا کر اپنے گھر لے آیا کرتی تاکہ جانوروں کے خوراک میں کام آئے. سمجھ میں نہیں. تو اس سے کیا پرابلم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ دلیل تم کو بتا کے کام آئے گی. جی میں کٹیوں کو سر پر اٹھا کر لاتی تھی. على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. تو سے فرسخ دور تھا وہ جگہ جہاں پر تھی. وقال ابو محمد عن هشام عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى سهيل امرا من اموال بني النضير. حدثنا احمد بن مقدام قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبة قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجر اليهود والنصارى من هذه الحجاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا اکثر ہم سعودی کہتے ہیں، صحیح نام اس کا حجاز ہے، تمنا میں حجاز. تو اس سے سارے یہودیوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا. سمجھنا ہے. اور آج سعودیہ میں سمجھنا ہے یہودیوں کو پکڑ کر رکھا جا رہا ہے اور پکڑ کر بسایا جا رہا ہے. ان پر زیر بنائے جا رہے ہیں. جی
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال ہمیں یہاں چھوڑ دیا گئے ہم کام کریں گے کھیتی میں جو کچھ پیداوار ہوگا آدھا تمہیں دیں گے آدھا ہمیں دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے کہا کہ جب ہم چاہیں تو یہاں سے نکالیں گے پھر حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو حضرت ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو وہاں سے نکالا جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيلكم على ذلك ما شئنا فأقيلوا حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه في إمارته إلى تيماء وريحاء باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر. قصر خیبر کو انہوں نے حصار کر رکھا تھا. خیبر کے حملے کے موقع پر اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. فربا انسان بجراب فيه شحم. اس میں ایک جراب تھا، ایک تھیلا تھا، وہ اس میں خیبر میں سے پھینکا اور اس میں چربی تھی. جی. فنزلت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. ہاں یعنی بس اس کو میں نے لے لیا اور میں نے چھینا یا اس کو چپٹ کر لے لیا تو اس پر مجھے شرم آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازنا العسل والعنب وناكله ولا غزوہ کے موقع پر اگر اس قسم کی چیزیں مل جاتی تھیں، انگور مل گئے، شہد مل گیا تو ہم اس کو استعمال کر لیتے تھے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني قال سمعت ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه يقول اصابتنا بجاعه الليالي خيبر. خیبر کے موقع پر ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی اور کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا. فلما كان يوم خيبر وقعنا من حور الاهليه تو ہمارے اہلیہ جو تھی گدھے، اس گدھے کو ہم نے ذبح کیا اور ذبح کر کے ہم نے پکانا شروع کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہر طرف چولہے چل رہے ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا پکا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے اہلیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گدھے کا کھانا حرام ہے، اس وجہ سے ان سارے گوشت کو توڑ دو، برتنوں کو توڑ دو یا گوشت کو گرا دو. فنانا فانتحرناها فلما غلت القدور قدور برتن یا ہنڈیا اور وہ بڑھنے لگی یعنی پکنے لگا. جی. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فقلنا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تخمس. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ یہ مال غنیمت میں تھا اور مال غنیمت میں سے خمس نکالا نہیں گیا تھا. اس سے پہلے ہم نے اس کو کھانا شروع کر دیا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. قال وقال آخرون حرمها البتة. بعضوں نے کہا کہ خمس کی وجہ سے نہیں بلکہ حمر اہلیہ کو یعنی گدھوں کے کھانے کے گوشت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. اسلام میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے. وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. یعنی البتہ پکی طور پر اس کو حرام کیا گیا ہے کیونکہ خاص وجہ سے عارضی وجہ سے کہ اس کا خمس نہیں دیا گیا تھا، اس وجہ سے اس کو حرام نہیں کیا گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. وقول الله تعالى جزیہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اگر تم نے کسی جگہ پر گئے تھے، اسلام کیا ہے کسی جگہ پر غلبہ اس طریقے سے نہیں چاہتا کہ ملک مل جائے، زمین مل جائے اور حکومت کرنے کا موقع مل جائے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو عقائد تمہارے ہیں وہ عقائد تم دوسروں کو سکھلاؤ، دوسروں کو سمجھاؤ. جس طریقے سے تم توحید کی بات کرتے ہو اس طریقے سے توحید کا کام دوسروں کو کرنا چاہیے. اس وجہ سے تم وہاں جاتے ہو اور ان کو توحید کی تعلیم دیتے ہو. اگر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں، اب اس کے ساتھ لڑنا جھگڑنا مال لینا چھین لینا وغیرہ کوئی جائز نہیں ہے. تو معلوم کہ ہم مال کے لیے نہیں لڑتے بلکہ ہم نے ان کو اچھے اخلاق عادات وغیرہ دکھلانے کے لیے لڑ رہے. اب اس کے بعد اگر وہ بات نہیں مانتے تو پھر ان کو دوسرے نمبر پر کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارے تابع بن کر تم رہو اور ہم تمہارے مال کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے جان کی حفاظت کریں گے، ہمارے سب چیز کی تمہاری حفاظت ہم کریں گے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں ہمیں معاوضہ دینا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا، جزیہ دینا پڑے گا. اس کو جزیہ کہتے ہیں. سمجھ میں آئے کتنی مقدار دینا پڑے گا. موجودہ زمانے میں بھی حکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کیا ہے بہت سارے ٹیکسز وغیرہ آتے ہیں
اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ادھر ہے تو اس کا ٹیکس لو، زمین ہے تو اس کا ٹیکس لو، اور یہ سب چیزیں، اور اس کے بدلے میں تم کو پولیس وغیرہ ملتا ہے، لیکن کیا ملتا ہے وہ تم جانتے ہو۔ اسلام میں ایسا ہے کہ اگر تم نے جزیہ کے ساتھ وہ ہے تو پھر اس کے مال کو، اس کی جان کو اذیت پہنچانا، تکلیف پہنچانا، چھین لینا یہ جائز نہیں ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ جزیہ اور جزیہ کے مقابلے جو تفصیلات ہیں وہ آگے آ رہی چل۔ وقول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى قوله وهم صاغرون يعني أدلاء. المسكرة مصدر المسكين أسكر من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون. وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. وقال ابن عيينة عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال شام والوں کے اوپر تو 4 دینار ہے اور کیا ہے یمن والوں کے اوپر 1 دینار ہے، یہ اس کا اتنا فرق کیوں؟ جی قال جعل ذلك من قبل اليسار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعبد بن اوس فحدثهما وجالت سنة 70 عام حج مصعب بن عمير بأهل البصرة عند درج زمزم. قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس ولم يكن عمر رضي الله تعالى عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس حجرا. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن مسعود بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما انه اخبره ان عمرو بن عوف الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان شهيد بدرا اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه الى البحرين ياتي بجزيتها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح اهل البحرين وامر عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه فقدم ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال من البحرين فسمعت الانصار بقدوم ابي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وقال اظنكم قد سمعتم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی مسجد بھری ہوئی سمجھ گئے کہ ہاں ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم کریں گے، تو گویا کہ ان کے دل میں وہ مال کو حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اس وجہ سے سارے کے سارے آئے ہوئے فتوسم. اظنكم قد سمعتم ان ابا عبيدة میرا خیال ہے کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ابا عبيدة رضی اللہ تعالی عنہ قد جاء بشيء قالوا اجل یا رسول اللہ قالوا انہوں نے کہا جی اجل انبیاء پتہ چل گیا ہے اور اسی وجہ سے ہم آئے ہیں جی. قال فابشروا وامنوا ما يسركم فوالله لا الفضل اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتم. مال کو اور دنیا کو حاصل کرنے میں تنافس، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، سمجھ میں آنے، اس کی گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہو، اس کی گاڑی سے میری گاڑی اچھی ہو، اس کے کپڑے سے میرے کپڑے اچھے ہو، اس کے مکان سے میرے کپڑے اچھے ہو، اس کو تنافس کہا جاتا ہے. آج کل سارے لوگ تنافس میں پڑے ہوئے ہیں. تنافس میں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اگر تنافس میں آگے بڑھ جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے جیسے کہ ہلاک ہو گئے. وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ. أَهْلَكَتْهُمْ. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حيان قال بعث عمر رضي الله تعالى عنه الناس في افناء الامصار يقاتلون المشركين فاسلم الهرمزان فقال اني مستشيرك في مغازي هذه. قال نعم. وہ کیا تھا؟ مجوسی تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ مشورہ کرنے میں اس سے مشورہ کیا کرتے تھے حکومت کی لائن کی کہ بعد مرتبہ مشورے کی ضرورت پیش آیا کرتی تھی. ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له راس وله جناحان وله رجلان فإن قتل طائر ہو، اس کے 2 پر بھی ہو اور اس کے 2 پاؤں بھی ہو، اور اس صورت میں اس پر کو پرندے کو اگر مارنا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ سمجھنا ہے یہ پوچھا جی. فإن قتل أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح. اگر ایک پر کو تم توڑ دو گے تو ایک پر ٹوٹ گیا،
لیکن ایک فرض سے فرق کچھ نہیں پڑے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، چلا جائے گا، دوسرا فرض موجود ہے. نهضت الرجلان بجناح والراس. تو اس وجہ سے اگر پاؤں کو توڑو گے تو بھی فرق نہیں. ہاں سر کچھ لو، معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ اشارہ کر دیا اس کی طرف. یہ سب جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں جو سر کی جگہ ہے سمجھ میں اس کو ختم کرو تو سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والراس، وإن شقق الرأس ذهب الرجلان والجناحان والراس. فالراس كسرى والجناح قيصر. راس کسرا ہے اس کو توڑو کم وقت کو سمجھ میں. وہ کسرا مر گیا تو دوسرے چھوٹے چھوٹے جو راجا ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. جی فالراس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير بن حية قال فندبنا عمر رضي الله تعالى عنه واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى في 40 ألفا فقام ترجمان له فقال ليكلمني رجل منكم فقال المغيرة سل عما شئت قال ما أنتم سل عما شئت ان کو پوچھو کیا چاہتے ہو تم کیوں آئے ہو یہ پوچھا. جی فقال نحن ناس من العرب كنا في شقاء شديد وبلاء شديد. اب ان صحابہ نے کہا کہ ہم بہت تکلیف میں تھے، بہت مصیبت میں تھے، بہت ہی کیا ہے بچھڑے ہوئے ردی قوم کے اندر ہمارے تھے. لیکن ہمارے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا اور اس رسول کے بھیجنے کی وجہ سے ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوئی، استعداد پیدا ہوئی اور خیر پیدا ہوا. اور آج ہم اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس خیر کو تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے پوچھا کس وجہ سے آئے، اس کا جواب دیا نمس الجلد والنوى من الجوع ونلبس الوبر والشعر. کھانے کا نہیں تھا، پہننے کا نہیں تھا، ہم بھوکے تھے، پیاسے تھے. ونعبد الشجر والحجر. اور درخت کو پوجا کرتے تھے. فبين نحن كذلك. اسی حالت میں ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کیا، کرم کیا، ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول آیا، ہم نے اس کی بات کو مانی. إذ بعث رب السماوات ورب الأرضين إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه فأمر نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط. اگر اس جنگ میں کوئی مرے گا، شہید ہوگا جہاد میں، تو سیدھا جنت میں. ومن بقي منا ملك رقابكم. فقال النعمان رضي الله تعالى عنه ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يفتك ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب کسی پر حملہ کرنا ہوتا تھا تو رات کے رات حملہ نہیں کرتے تھے. آج کل تو تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو رات کے اندھیرے میں سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بم ڈالتا ہے، سب سوئے ہوئے مر جاتے ہیں. اسلام اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا. حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيته. حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك واهدى ملك ايلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساء بردا وكتب لهم ببحرهم. باب الوصاة بأهل الذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذمة العهد والكيل القرابة. حدثنا آدم بن أبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت جويرية بن قدامة التيميمية قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلنا أوصينا يا أمير المؤمنين قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة نبيكم ورزق عيالكم. باب من أبقى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين وما وعد من بار البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير بن يحيى بن سعيد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ليكتب الى له بالبحرين فقالوا لا والله حتى تكتب لاخواننا من قريش بمثلها فقال ذلك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له قال فإنكم سترون بعدي حسرة فاصبروا حتى. انصار کو دینا چاہا تو انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دو، ان کو جب تک نہیں دو گے ہم نہیں دیں گے. دیکھو آپس میں کیسی محبت اور محبت تھی. جی فإنكم سترون بعدي حسرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرني روح بن القاسم محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي
لو قد جاءنا مال البحرين حضور اعطيتك صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحرین کا مال آئے گا تو یہ تجھے دوں گا. وہ پھر اس صورت میں ان کو آخر میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ مال آیا تو حضرت ابوبکر نے اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو وعدہ کیا ہو تو وہ بھی بتایا جائے, ہم اس وعدے کو پورا کریں گے. تو حضرت علی نے یہ کہا جی قال لي لو قد جاءنا مال البحرين اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة فليأتني. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فقال لي احصوه فحسوت حسوة فقال لي ایک اوبر بڑو اور لیا انہوں نے اگر کورس کو گنو کتنا آیا اس میں 500 درہم آئے تو 5 یا 15,000 درہم دیے گئے. فقال لي قدها فعددتها فإذا هي 500 فأعطاني 1500. وقال ابراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في المسجد. وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه العباس رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله اعطني اني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال خذ فعثى بثوبه ثم ذهب يقيله فلم يستطيع فقال امر بعضهم يرفعه الي. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ کے حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں جب ہم لوگ نہیں تھے اس وقت ہم نے ٹیکس میں بہت پیسے لیے ہیں اور ہم مسلمانوں کو ہم لوگ ملنا چاہیں. کہا کہ ٹھیک ہے لے لو. اور انہوں نے بھرنا شروع کیا. کہا کہ کسی کو کہو نہیں کہ اٹھا کر میرے گھر پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہونے کا نہیں, تم خود ہی اٹھاؤ. کہا اٹھانے گئے تو اتنا بھرا تھا کہ اٹھا نہیں سکے. کہا کہ کسی کو کہو نا کہ ذرا ہاتھ لگا دے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہونے کا, خود ہی اٹھاؤ. سمجھنا ہوا کیا ہے جی. امر بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنفر منه ثم اچھا کسی کو نہیں کہتے اے بھتیجے تو ہی اٹھا کر میرے سر پر رکھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں ہونے کا جی. ثم ذهب يقيل فلم يستطيع فقال امر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنصر منه ثم احتمله على كاهله. پھر کم کیا پھر کم کیا پھر کم کیا پھر اتنا جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکتے تھے وہ انہوں نے جمع کیا اور لے جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے. دیکھ بڑے میاں کو قبر میں پاؤں لٹک رہے ہیں اور کتنا چاہیے جی. ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه یہاں تک کہ وہ چھوٹ گئے جی. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. باب اسم من قتل معاهدا بغير جرم. حدثنا قيس بن حفص قال اگر کسی ذمی کو قتل کر دیا, کسی ذمی کو, مسلمانوں کا راج ہے, مسلمانوں کی حکومت ہے اور غیر مسلم وہاں رہتے ہیں, وہ اس کی جان بھی معمول ہے اور مال بھی معمول ہے. اس کا مال لینا جائز نہیں, اس کی جان لینا جائز نہیں جی. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حسن بن عبد قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرق رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 40 عاما. باب اخراج اليهود من جزيرة العرب. جزیرۃ العرب سے یعنی جو پورا عربستان ہے جس کو اصل سعودی عربیہ کہا جاتا ہے, یمن کہا جاتا ہے, ان تمام جگہوں سے یہودیوں کو نکال دینا چاہیے. اس کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی تعمیر کی گئی اور سارے نکالے گئے. لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ اگر اخبار وغیرہ پڑھتے ہو تو اس وقت میں اسرائیل کو کیا ہے سعودیہ میں پناہ دی جا رہی ہے اور عنقریب یہ کیا ہے سعودیہ کو لے ڈوبے گا جی. وقال عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيلكم ما أقركم الله به. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا حتى إذا جئنا بيت المدراس فقال بیت المدراس یعنی ان کا جو دارالعلوم تھا, مدرسہ تھا, اس مدرسے کی جگہ پر ہم لوگ پہنچے. فقال اسلموا تسلموا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جا کر دعوت پیش کی کہ ارے بھائی مسلمان ہو جاؤ, سلام رہو گے. واعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه. میں تم لوگوں کو یہاں سے نکالنے والا ہوں, تمہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی
اس وجہ سے تمہارا جو مال دولت سامان وغیرہ ہے اس کو بیچنا چاہو تو بیچ کر پیسے کمانا شروع کر دو، اس وجہ سے کہ تمہیں یہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه والا فاعلموا ان الارض لله ورسوله. حدثنا محمد قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان بن ابي مسلم الاحول سمع سعيد بن جبير سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى. یعنی ان کے آنسو جو ہے ان کے منہ پر سے زمین کے اوپر گرنے لگے۔ قلت يا ابا عباس وما يوم الخميس قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم کے سامنے بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلم اور دوات نہ ہو کے کچھ لکھ دو۔ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي صلى الله عليه وسلم تنازع فقالوا ما له احدنا استفهموه فقال ذروني الذي انا فيه خير مما تدعوني اليه فامرهم بثلاث فقال اخرجوا المشركين من جزيره العرب ایک پہلا حکم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جزیرۃ العرب سے ان کو یہودیوں کو نکالو، واجید الوقت بلحم مما كنت اجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. قال سفيان هذا من قول سليمان. باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ اگر مشرکین نے دھوکہ کیا تو اس کو معاف کیا جائے گا یا اس کو قتل کیا جائے گا؟ جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت خيبر اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سمون. یہ خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم السم شہر کو کہا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تو خیبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی اور اس دعوت میں زہر ملایا گیا، یہ گویا کہ یہود نے دھوکہ بازی کی۔ اهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقون. دیکھو بڑی بدذات، بڑی بدتینت، بڑی خراب قوم ہے یہودی، امن اسرائیلی جس سے کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے یہ، لیکن کیا ہے ابتدائی سے وعدہ خلافی، ابتدائی سے حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، دوسرے سب کچھ۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، تم صحیح جواب دو گے؟ بالکل۔ إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين عنه؟ فقالوا نعم. قال نعم بالکل۔ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ تمہارا پہلے کون ہے؟ قالوا فلان. فقال كذبتم بل أبوكم فلان. تم نے جھوٹ کہا، پہلی بات تمہارا باپ تو وہ ہے۔ جی۔ قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقين عن شيء سألتم عنه؟ میں جو بات سوال کروں گا صحیح جواب دوں گے؟ قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا. اگر ہم جھوٹ کریں گے تو آپ کو تو پتہ چل ہی جائے گا آپ کے سچے رسول ہیں، یہ کم وقت جھوٹ کہتے کیوں؟ لیکن معلوم ہے کہ ان کو پتہ چلنے والا ہے، سب چھپنے والا نہیں ہے، لیکن شیطانیت اتنی کہ اس کے باوجود بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی۔ وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا. جہنمی کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہم ہیں لیکن ہم جہنم میں کچھ دیر کے لیے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ تو تم رہیں گے۔ یہ یہودی اپنے گاؤں میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سب سے اچھے، سب سے زیادہ پاورفل، سب سے زیادہ اونچے، سب سے زیادہ اعلیٰ قسم کے اگر کوئی ہے تو ہم ہیں، اور باقی یہ سارے کے سارے گدھے ہیں۔ اور نہیں، ہندوؤں میں بھی 4 طبقے ہیں، پہلا طبقہ ہمن کا ہے، اور دوسرے تینوں طبقے یہ کیا ہے؟ ان کے غلام ہیں، یہ یہودیوں کی طرح۔ اس وجہ سے یہودیوں کی اور ہنود کی پہلے سے بنتی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب برابر ہے، یہ ہے۔ جی۔ ثم تخلفون فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسؤوا فيها والله لا نخلفكم فيها ابدا. ثم قال هل انتم صادقين عن شيء سألتكم عنه؟ فقالوا نعم يا ابا القاسم. قال هل جعلتم في هذا الشاة السماء؟ اچھا اس بکری کے گوشت میں زہر کس نے ملایا ہے؟ فقالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ جس نے تم کو ابھارا ایسا کرنے پر؟ ان کی عادت تھی کہ نبیوں کو ضرور تکلیف پہنچایا کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرنے لگے، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، انہوں نے 2 مرتبہ کی، ایک مرتبہ تو اوپر سے پتھر گرایا اور دوسری مرتبہ کیا ہے یہ زہر والا گوشت گرایا. جی قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضره. باب دعاء الإمام على من نكث عهدا. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم قال سألت انس رضي الله تعالى عن القنوت قال قبل الركوع فقلت ان فلانا يزعم انك قلت بعد الركوع فقال كذب. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من بني سليم. قال بعث 40 او قال 70 يشك فيه من القراء الى اناس من المشركين فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فما رايته وجد على احد ما وجد عليه. باب امان النساء وجوارهن. عورتوں کو امن دیا جائے گا، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. جی حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي النضر مولى عمر بن عبد الله ان ابا هريره مولى ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها اخبره انه سمع ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمه رضي الله تعالى عنها ابنته فتح مکہ کے موقع پر ہے. فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها فقال مرحبا بام هاني. فلما فرغ من غسله حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے فارغ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی. یہ کون سی 8 رکعت ہے؟ اس میں 2 قول ہے. ایک تو یہ کہ چاشت کی نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی میں ایک ہی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی ہے. اور وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی پابندی کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں فرض کرتے تو امت کے اوپر مشکل ہو جاتی. یا دوسرا قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز تو نہیں پڑھی لیکن پڑھنے کا حکم دیا ہے حضرت بلال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو. اس وجہ سے کیا ہے چاشت کی نماز بھی پڑھنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ صلاۃ الفتح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی، اس کی خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نوافل پڑھی ہے. جی قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد فقلت يا رسول الله زعم ابن امي یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں کا بیٹا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام ہانی کا بھائی ہے. جی زعم ابن ام علی انه قاتل رجلا قد اجرته میں نے جس کو پناہ دی ہے، حضرت علی کہتا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، ماروں گا اس کو، تو میں اس کی پناہ کے لیے آئی ہوں. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني. قالت ام هاني رضي الله تعالى عنها وذلك الضحى. ضحى کے وقت چاش کے ہوتا ہے. باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها ادناهم. حدثنا اگر کسی آدمی کو کسی مسلمان کے بڑے نے یا کسی مسلمان کے چھوٹے نے ادنا نے پناہ دے دی، ویزا دے دیا، وہ سب ویزا ایکسیپٹ ہوگا، مطلب قبول کیا جائے گا. اور ادنا آدمی کا امن دے دینا بھی بڑے کو ماننا پڑے گا. جی حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع بن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال خطبنا علي رضي الله تعالى عنه فقال ما عندنا كتاب نقرأه الا كتاب الله تعالى وما فيه هذه الصحيفه. فقال فيها الجراحات واسنان الابل والمدينه حرم ما بين عين الى كذا فمن احدث فيها حدثا او آوى فيها محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك وذمة المسلمين واحدة ومن أخبر مسلما فعليه مثل ذلك. باب إذا قالوا سبعنا ولم يحسنوا أسلمنا. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه اگر کسی آدمی نے کہتا میں سامی ہو گیا تو وہ معتبر مانا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ مسلمان ہو گیا ہے. اصل سابی ایک مستقل مذہب ہے سمجھنا ہے، لیکن یہاں پر تبدیل مذہب کو بھی سبا سے تعبیر کیا جاتا ہے. جی وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجعل خالد يقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك بما صنع خالد. وقال عمر رضي الله تعالى عنه إذا قال فقد آمنه إن الله يعلم الألسنة كلها وقال تكلم لا بأس به. اذا قال مطرس، اذا قال مطرس یہ علی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے. مطرس سے مانا جاتا ہے مٹ ڈر. سمجھنا ہے اگر کسی فارسی نے مطرس کہہ دیا اذا قال مطرس فقد آمنه فقط اس نے امن لے دیا کہ اب اس کو قتل نہیں کر سکتا، تو نے ان کے مطرس کہہ دیا ہے. ان الله يعلم الألسنة كلها، اللہ تعالیٰ سارے السنہ جانتا ہے، یہ نہیں کہ تمہاری زبان جانتا ہے. وقال تكلم لا بأس. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم کافروں کے ساتھ صلح کرنا، مال کے ساتھ وغیرہ سب جائز اور درست ہے.
وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سالم بن ابي حثمة رضي الله تعالى عنه قال انطلق عبد الله بن سالم ومحيصة بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فاتى محيصة الى عبد الله بن سالم وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سالم ومحيصة وحويصة ابن مسعود الى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دونوں آدمی ہیں تو اس میں جو عمر والا بڑا ہے اس بڑے کو بات کرنی چاہیے چھوٹے کو ڈاپڑ نہیں کرنی چاہیے. جی وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو قال صاحبكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى قال فتبرئكم يهود ب50 يمينا فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس فتنے کو دور کرنے کے لیے اونٹ دے دیے. جی باب فضل الوفاء بالعهد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا سفيان بن حرب بن أمية رضي الله تعالى عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. حدیث ہرقل آئی میں نے پہلے بتایا تھا کئی جگہ پر آئی دیکھو اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي معد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر. وقال ابن وهب اخبرني اگر جادو کر لے تو پھر پکڑا جائے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی نے جادو کیا معلوم بھی ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. جی وقال ابن وهب اخبرني يونس عن شهاب قال سئل على من سحر من اهل العهد قتل قال بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من اهل الكتاب. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل حتى كان يخيل اليه انه صنع شيئا ولم يصنعه. باب ما يحذر من الغدر. وقول الله تعالى سے بچنا چاہیے وعدہ خلافی سے بچنا چاہیے. وقول الله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله الآية والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم الآية. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زر قال سمعت بصر بن عبيد الله انه سمع ابا ادريس قال سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك وهو في خطبه من ادب فقال عدوا ستا بين يد الساعه موتي ثم فتح بيت المقدس. 6 چیزیں یاد رکھ لو. عدوا ستا بین ید الساعہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں ہونے والی ہے. جی عدوا ستا بين يد الساعه موتي حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا. ثم فتح بيت المقدس فتح بیت المقدس ہو چکا. ثم بوتان يخرج فيكم كمعاصي الغنم. ثم استفادة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون یہ پاک لے گیا فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. عرب میں ہر گھر میں فتنہ پیدا ہونے والا ہے. کب ہونا ہے کب ہوگا ہم اس کے لیے تاریخ ہے الگ الگ مل رہی ہے. سمجھ میں آئے نہیں. ابھی محمد بن سلمان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے سعودیہ پر پردوں کر رکھا ہے. اس کا باپ مرا کہ اس نے اعلان کیا کہ اس کے گھر والے جو ہے جو دوسرے متمنی وہ سارے کے سارے چل پڑیں گے اور پھر اس وقت میں ایسی کھانا دیں گے ہوگی جو دیکھیے کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ حفاظت کرے. جی بنی اسفر کے درمیان بنی اسفر عام طور یہ گھوڑوں کو کہا جاتا ہے. ان کی گھوڑوں کے ساتھ لڑائی ہوگی. سمجھ میں آئے نہیں. فيكونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. باب كيف ينبذ إلى أهل العهد. باہر سے اگر اس کا معاہدہ توڑنا ہے ان کے ساتھ کس طریقے سے توڑا جائے گا. وقوله وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کرنے سے 1 سال پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
امیر بنا کر بھیجا تھا اور کہتے تھے کہ آئندہ سال سے کافروں کو مکہ مکرمہ میں آنے کی حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور ابھی ہم گئے تھے عمرہ کے لیے تو سب موجود اور میں نے مسجد نبوی سے ہم نکل رہے تھے اندر بیٹھنے کا آپ دیکھو یہ تو لندن کے گھوڑے ہیں تو ہم نے ابو کے پہن کر لندن کے گھوڑے گھوم رہے تھے. اس نے سب کچھ جگہ دے رکھی ہے. جی لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر فنبذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك. باب إثم من عاد اپنی عبادت کرے کہ میں نوچی لے لوں گا اور پھر بدل کرے تو اس کا کیا بنا ہوگا. باب إثم من عاهد ثم غدر وقول الله الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع خلال من كنا فيه كان منافقا خالصا من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. حدثنا محمود كثير قال أخبرنا کل یہی حدیث آئی تھی یہی بات ہوتی تھی اور آپ لوگوں نے طے بھی کر لیا ہوگا. وہ میں نے نہیں پوچھا, کر لیا ہوگا, ضرور کیا ہوگا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے. نہیں پتا خانگی ہے خانگی. حدثنا محمود كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن علي رضي الله عنه قال ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا القران وما في هذه الصحيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرام ما بين عائل الى كذا فمن احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه عدل ولا صرف. وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم فمن اخبر مسلما فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير اثم مواليه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال وقال ابو موسى حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا اسحاق بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال كيف انتم اذا لم تشتبهوا دينارا ولا درهما فقيل له وكيف ترى كائنا يا ابا هريره قال اي والذي نفس ابي هريره بيده عن قول الصادق المصدوق. قال وعما ذلك قال تنتهك ذمه الله وذمه رسوله فيشد الله قلوب اهل الذمه فيمنعون ما في ايديهم. باب حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو جمره ابو حمزه قال سمعت الاعمش قال سألت ابا وائل شهدت سفينة قال نعم فسمعت سهل بن حنيف يقول اتهموا رايكم رايتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته وما وضعنا سيافنا على عواتقنا لامر يخضعنا الا اسهلنا بنا الى امر نعرفه غير امرنا هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن ابيه قال حدثنا حبيب بن ابي ثابت قال حدثني ابو وائل قال كنا بسفينة فقام سهل بن حنيف فقال ايها الناس اتهموا انفسكم فإنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولم نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل قال بلى فقال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار قال بلى قال فعلام نقطة الدين دنية فعلام نعطي الدنية في ديننا یہ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھر ہم ان سے دب کر ان سے ذلیل ہو کر کیوں معاہدہ کر رہے ہیں. أنرجي ولم يحكم الله بيننا وبينهم فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضحيني الله أبدا. فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه رسول الله ولن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی جواب دیا تھا وہی جواب دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان
نسبت اجتہادی کی بات ہے جی. ولن يضيعه الله ابدا. فنزل سورة الفتح فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر الى اخرها فقال عمر يا رسول الله او فتح هو؟ قال نعم. یعنی سورۃ فتح پڑھ کر سنائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی اطمینان نہیں کہا کہ یہ فتح ہے. مجھے پتا نہیں تمنا ہے لیکن اللہ جل جلالہ کو اپنے والوں نے انہی شرطوں میں مسلمانوں کو ایسی فتح دے دی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور کسی کو قتل کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. جی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رسول تھی اپنی اماں ہی تھی. کہا تھا کہ میری ماما ہے غیر مسلم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی تھی. وہ پیسے وغیرہ ضرورت کو لینے کے لیے آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کو حضرت اسماء کو کہا کہ تم اپنی ماں کی مدد کر سکتی ہو. جی. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفاصلها؟ قال نعم صليها. باب المصالحة على 3 أيام أو وقت معلوم. مصالحہ کیا جائے چولہا کیا جائے تو 3 دن کے لیے یا اس سے بھی 3 سال کے لیے 10 سال کے لیے سب ہو سکتا ہے. حدثنا احمد بن عثمان بن حكيم قال حدثني شعيب بن مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي اسحاق ابي عن ابي اسحاق قال حدثني البراء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتمر ارسل الى اهل مكه يستاذنهم ليدخل مكه واشترطوا عليه الا يقيم بها الا 3 ليال. 3 رات سے زیادہ مکہ میں آپ کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ولا يدخلها الا بجربان السلاح. تلوار جو ہوگا وہ سب میان میں ہونی چاہیے. کھلی تلوار نہیں لا سکتے. ولا يدور منهم احدا. قال فاخذ يكتب الشرط بينهم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فكتب هذا ما قال عليه محمد رسول الله. قالوا لو علمنا انك رسول الله لم نمنعك ولا بايعناك ولكن اكتب هذا ما قال عليه محمد بن عبد الله. فقال انا والله محمد بن عبد الله وانا والله رسول الله. قال وكان لا يكتب. قال فقال لعلي امحو رسول الله. فقال علي والله لا امحوه ابدا. قال فارجيه فأراه إياه فمحاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. فلما دخل ومضى الأيام أتوا عليا فقالوا مر صاحبك فليرتحل. اپنے ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ 3 دن کا ویزا پورا ہو گیا ہے بھاگے یہاں سے. فذكر ذلك علي رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ثم ارتحل. باب الموادعة من غير وقت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اقركم على ما اقركم الله. کوئی لمٹ نہیں ان لمیٹڈ بھی ویزا مل سکتا ہے جب چاہے ہم نکال دیں گے. جی. باب ترك ثياب المشركين في البيت ولا يؤخذ لهم ثمن. حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي شعبة عن ابي اسحاق عن ابن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحمله ناس من قريش من المشركين برداء قوة ابي معيط بسلاح جزور. وہ کہا کہ اونٹ کا پیٹ اور کیا لاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھ دیا تھا. وہ ارجاءه قوة ابي معيط بسلاح جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه حتى جاء فاطمة رضي الله تعالى عنها فأخذت من ظهره ودعت على من صنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش اللهم عليك ابا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ابي معيط وأمية بن خلف او قال أبي بن خلف ولقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية او قال أبي فإنه كان رجلا وہی کہنا وہ موٹا ہو گیا تھا پھول گیا تھا اس وجہ سے. جی. فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطع کھینچا گیا تھا اس کا ہاتھ نکل گیا پاؤں پکڑا گیا تھا پاؤں ٹوٹ گیا اس لیے اس کو کنویں میں نہیں ڈالا گیا. فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. باب اسم الغادر للبر والفاجر. حدثنا ابو الوليد دھوکہ کرنے والا جو دھوکہ والا ہوتا ہے وعدہ کیا بھی کرنے والا. جی. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر. ہر دھوکہ دینے والے کے لیے ہر غدر کرنے والے کے لیے نو چلا لکھا کر نہ جانے والے کے لیے گندا ہوگا. جی. لكل غادر لواء يوم القيامة. قالوا أحدهما ينصب وقال الآخر يرى يوم جتنے القيامة. وعدے خلافی کی ہوگی اتنے جھنڈے ہوں گے. جی.
حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل غادر لواء ينصب بغدرته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط نقطته إلا من عرف ولا يقلع خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإسخرة فإنه لقينهم ولبيوتهم قال إلا الإسخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب بدء الخلق کتاب بدء الخلق. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر بدء الخلق کے متعلق یہ ساری کائنات کس طریقے سے پیدا ہوئی کیا ہوئی اس کی تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کی ہے. آج کل بھی موجودہ زمانے میں یہ بڑی بڑی حکومتیں بدء الخلق کو تلاش کر رہی ہے کہ پہلے کیا تھا پھر کیا ہوا پھر کس طریقے سے ہوا. سمجھ میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہی ہے سمجھ میں لیکن ابھی صحیح طریقے پر نہیں پہنچ رہی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بتا دیا ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. لیکن اگر یہ مان لے تو پھر مسلمان کی بات ماننی پڑے گی. مسلمان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے آج بھی کیا کرتے ہیں وہ پوری قوم اس کی تلاش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ پوری مخلوقات کو بنایا اس کی تفصیلات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں. جی باب ما جاء في قول الله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ختم کرے گا. یہ لوگ مانتے نہیں سمجھنا اور پھر دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا بھی آسان ہے دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنا آسان ہے. اور ہمارے اعتبار سے یعنی ہمارے اعتبار سے پہلی مرتبہ بنانا ذرا مشکل ہے لیکن جب ایک مرتبہ بنا دیا تو پھر دوسری مرتبہ بنانا تو بہت آسان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر دوبارہ بنانا تو آسان ہے. وقال ربيع بن خثيم والحسن كل عليه هين وهين وهين مثل لين ولين وميت وميت وزيق وزيق أفأعيا علينا حين أنشاكم وأنشا خلقكم لغوب اللغوب النصب أطوارا طورا كذا وطورا كذا عدا طوره أي قدره. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال جاء نفر من بني تميم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم ابشروا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو تمیم کے لیے کہ بشارت اختیار کر لو خوشخبری حاصل کر لو. فرمایا نہیں بہرحال اپنی اپنی استدار ہوتی ہے سمجھنا کہ نہیں. کوئی آیا اور اس کو کہا گیا کہ تیرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے سمجھنا بہت اچھا کوئی 100 کی نوٹ نکال 500 کی نوٹ نکال یعنی اس کے ذہن میں نوٹ ہی ہے سمجھنا. اس طریقے سے یہ لوگ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بشارت قبول کر لو تو کہا وقالوا بشرتنا فاعتنا. ہم نے ہمیں بشارت دی تو 100 کی نوٹ نکالو. جی فتغیر وجهه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا کہ میں ان کو کتنی بڑی فضیلت بتا رہا تھا کتنی بڑی بشارت سنا رہا تھا کتنی اچھی بات بتا رہا تھا اور یہ کم وقت پیسے میں لگتا ہے کہ 100 روپے دے دو. جی فقال يا اهل اليمن اقبلوا البشرى. یمن والے لوگ آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یمن والوں تم لوگ کیا ہے بشارت کو قبول کر لو خوشخبری کو قبول کر لو. یمن والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منظور ہے ہم قبول کرتے ہیں جو بھی آپ فرمائیں ہمارے لیے وہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. فقال یا اہل الیمن فقال يا اهل اليمن اقبلوا البشرى اذا لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدء الخلق اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساری آسمان کو پیدا کیا کیا ان ساری تفصیلات کو بتانے لگے. فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش فجاء رجل فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدء الخلق کے متعلق بیان کرنے لگے. اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ نے کہا ارے حضور تمہارا اونٹ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے جلدی سے جا کر ان کو پکڑو. مجھے ان کو پکڑنے کے لیے جانا پڑا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے وہ سننے سے میں رہ گیا. جی
فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ليتني لم أكن. میں کاش نہ اٹھتا اور سنتا رہتا تو یہ پتہ چلتا کہ ساری مخلوق کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا. سمجھ میں کچھ نہیں رہے گا، صرف اللہ رہے گا. جی حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا جابر بن شداد عن صفوان بن معيذ انه حدثه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واقلت ناقتي بالباب فاتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فاعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من اهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا اهل اليمن ان لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبل يا رسول الله قالوا جئناك لنسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله ولم يكن شيء، اللہ ہی تھے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہاں سے شروع ہو رہا ہے. جی وكان عرشه على الماء، اور آپ کا عرش جو تھا پانی کے اوپر تھا. وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحسين فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب فوالله لوددت أني تركتها. وروى عيسى عن ربة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سمعت عمر يقول قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق. ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور یہ بدء الخلق ساری چیزوں کی پیدائش سے پہلے کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانے لگے. جی فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. یہاں سے پتا ہے یہاں تک کہ قیامت ہوئی، حساب کتاب ہوگا اور جنتی جنت میں داخل ہو گئے، جہنم میں داخل ہو گئے. یہاں تک کہ ساری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. یاد رکھا اس نے، یاد رکھا اور بھول گیا وہ بھول گیا. جی حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه عن ابي احمد عن سفيان عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل شتمني ابن آدم. انسان برا بھلا کہتا ہے، شتمني ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمني ويكذبني وما بھلاتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھلانا مناسب نہیں ہے. ويكذبني وما ينبغي له اما شتمه اياي فقوله ان لي ولدا. ہاں یعنی جو مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، برا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اولاد ہے اور تم کہو کہ اولاد ہے، اس میں کیا گالی گلوچ ہو؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان مجھے گالی گلوچ کرتا ہے. کبھی کیا گالی گلوچ کہتا ہے کہ عیسیٰ تیرا بیٹا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اس میں اگر بیٹا ہے کہہ دیا تو کیوں گالی گلوچ ہے؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آئے اگر تمہارا بیٹا ہے سمجھ میں تو وہ تو بہت خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی مسرت کی بات ہے اور عقیقہ کھلانے والی بات ہے، مٹھائی تقسیم کرنے والی بات ہے. لیکن کسی چوہیا کو اگر کہا جائے کہ یہ تیرا بیٹا ہے تو، کسی کتیا کو کہا جائے کہ یہ تیری بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے کہ توہین ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے جنس کے خلاف ہے. تو اللہ جل جلالہ اور من والو کون اور انسان یہ کون؟ اب یہ کہا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے مجھے کہا جائے کہ کتیا تیری بیٹی ہے. ارے سمجھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے آپ سمجھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے گالی دیتے ہیں. اما شتمه اياي فقوله ان لي ولد. ان لي ولد میرے لیے اولاد ہے کہنا. ارے کتیا تیری بیٹی ہے اگر کہہ دیا جائے تو اچھا لگے گا نہیں جی. واما تكذيبه فقوله لا يعيدني كما بدأني. ہاں کہتے ہیں جیسا دو مرتبہ اللہ پیدا ہی نہیں کر سکتا. ارے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ تنہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا کہ میں پہچانے جانا چاہیے، میں پہچانا جانا چاہیے اور پہچاننے کے لیے کچھ لوگ چاہیے جو مجھے پہچان دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ مخلوقات کو پیدا کیا. لما قضى الله الخلق
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. ہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا پوائنٹ لکھ دیا، سمجھ میں کہ میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب ہوگی. سمجھ میں کتنا ہی غضب کیوں نہ ہو لیکن اس میں رحمت کا پہلو چھایا ہوا ہوگا. جی باب ما جاء في سبع أراضين وقول الله عز وجل. کتنی زمین ہے؟ 7 زمین ہے یا کتنی زمین ہے؟ 1 زمین ہے. سمجھ میں اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس طریقے سے 7 زمین بھی بنائی ہے. جی وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات. اور یہ سائنس والے یہ کہہ رہے ہیں جیسے یہ ہمارا اسپیس ہے، سمجھ میں آئے نہیں. اور یہ کون سے بات میں کہوں مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. وہ یہ کہتے ہیں آکاش گنگا، یعنی چھوٹے چھوٹے تاروں کا ایک جڑموٹ ہے، اور اسی جڑموٹ کے اندر یہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے. سمجھ میں آئے نہیں. ایسے یہ جڑموٹ آکاش گنگا جس کو کہتے ہیں یہ ایک نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہیں. کئی ہیں، اور ایک کئی ہزاروں مائل، کتنے لائٹس مائل، یعنی تو تمہارا مائل ہے اور ایک لائٹ کی روشنی کا مائل، کتنے لائن میں سمجھ لو کہ کتنا بڑا کیا ہوگا. اور اس سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رب اللہ تبارک ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں. جی وقول الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن الآية والسقف المرفوع أي السماء سمكها بناها والحبك استواؤها وحسنها أذن سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنه طحاها دحاها بالساهل وجه الأرض كان فيها الحيوان ونومهم وسهرهم. حدثنا علي قال حدثنا اسی ایک دنیا کو دیکھ لو. اسی ایک دنیا میں کتنی مخلوق ہے، انسان میں سے کتنی مخلوق ہے، جانور میں سے کتنی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑوں میں سے کتنی مخلوق ہے، دریا میں کتنی مخلوق ہے، جنگل میں. لیکن سب کو اللہ جانتا ہے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پہنچاتا ہے. جی حدثنا علي قال حدثنا علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكانت بينه وبين اناس خصومة في ارض فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر لها ذلك فقالت يا ابا سلمى اشتري بالارض فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض. ایک بالش کے برابر بھی، ایک بالش کے برابر کسی کی زمین تم چھین لو گے یا کتنی زمین ہے وہ بتا رہے ہیں. اگر کسی نے ایک بالش زمین کی چھین لی، من ظلم قيد شبر من الارض توبقه من 7 أراضين. 7 ارضین، 7 زمینوں سے اس کو، ایک تو یہ، پھر ایک دوسری، پھر تیسری اور چوتھی، 7 زمینوں میں سے ایک بالش کا سارا اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن مسلم وقال عن سعيد بن ابي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ شيئا من الارض بغير حقه حسب به يوم القيامه الى 7 أراضين. اگر زمین کو کسی کی چھین لو گے تو تم زمین میں دھسا دیا جائے گا، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، 7 زمین میں تم دھستے چلے جاؤ گے. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب بن محمد عن ابن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئه يوم خلق الله السماوات. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس وقت سنڈے کے دن، منڈے کے دن تھا، سمجھ میں محرم کے مہینے میں تھا. یہ سارا پھرا کر آج اسی طریقے سے آ گیا. جی الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان وغیرہ پیدا کیا ہے تو 12 مہینے رکھے ہیں، اور وہ 12 مہینے محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ، اور وہ پورا کا پورا اس زمانے سے لے کر آ کر انگلش میں دیکھو تو ابھی انگریزوں کے سال کے بھی 12 مہینے، اور ہندوؤں کو دیکھو تو ان کے سال کے بھی 12 ہی مہینے، 13 مہینے کسی کے نہیں ہے نہیں. کارتک، ماسٹر، پوش وغیرہ، سمجھ میں، جنوری، فروری، مارچ وغیرہ، تو 12 مہینہ ہر ایک کے. لیکن کم وقت کرتے کیا ہے کہ ہر سال میں اس سال محرم ایک سال پیچھے آئے گا، سفر آگے آ جائے گا، اس طریقے سے بدل. ادھک کا جانتے ہو گے کہ نہیں؟ ادھک 1 مہینہ آتا ہے یا 3 سال میں 1 مہینہ زیادہ، 12 کی جگہ پر 13 مہینہ کر دیتے ہیں وہ. سمجھ میں؟ تو ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور یہ دوسرے حضرات بھی ایسا ہی کرتے ہیں. جی
حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل رضي الله تعالى عنه انه خاصمته اروى في حق زعمت انه انتقصه لها الى مروان فقال سعيد رضي الله تعالى عنه الا انتقص من حقها شيئا اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين. قال ابن ابي الزناد عن هشام عن ابي قال لي سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باب في النجوم. ستاروں کے متعلق ستارے کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا کام لے رہے ہیں اس کو ذکر کر رہے ہیں. نجوم وقال قتادہ ولقد زينا السماء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی دنیا کو سجانے کا کام کیا ہے. یہاں تو لائٹ وغیرہ کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر جنگل میں ہو یا دیہات میں ہو، لائٹیں وغیرہ نہ ہو اور بادل وغیرہ نہ ہو اور رات کو عشاء کے بعد اٹھ کر ذرا آسمان کی طرف یوں دیکھو گے تو اتنا عمدہ کیا ہے آسمان نظر آئے گا تاروں کی جگمگاہٹ کی وجہ سے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ایک کام نہیں ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ خُلِقَ هَذِهِ النُّجُومُ لِثَلَاثٍ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ ایک بار، وَرُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ دوسرا شیطان کے لیے کوڑا ہے. جب بھی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ایک تارا گرتا ہے اور وہ تارا کیا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. جی وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا اور دوسرا اسی تاروں کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہو اور جاتے ہو. آج کل ساری اسٹیمریں وغیرہ ہے سمندر میں، کچھ پتہ نہیں چلتا، چاروں طرف پانی پانی ہے. سمجھنے ہوائی جہاز اوپر دوڑے گا کہیں پتہ نہیں چل رہا کہ پورا کون سا پشچم کون سا اتر کون سا دکشن کون سا سمجھ میں. لیکن وہاں پر بھی وہ رہنمائی جو پاتے ہیں وہ تارے کے ذریعے سے، قطب تارے کے ذریعے سے کہ قطب سے کتنے ڈگری نیچے ہے، کتنے ڈگری رائٹ ہے، کتنے ڈگری لیفٹ ہے وغیرہ وغیرہ. جی فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هشيما متغيرا والأب ما تأكل الأنعام والأنام الخلق برزخ حاجز. وقال مجاهد رحمه الله تعالى ألفافا ملتفة والغلب الملتفة فراشا بهذا كقوله تعالى ولكم في الأرض مستقر لكنا قليلا. باب صفة الشمس والقمر. صفت الشمس والقمر سورج اور چاند کیا ہے، کس طریقے سے ہے، یہ بھی تمہارے سامنے کیا ہے بتایا جا رہا ہے. جی بحسبان قال مجاهد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حساب سے بنایا ہے، سمجھ میں آ نہیں، اور اس میں ذرا سے بھی کوتاہی نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ اتنے سارے زمانے سے چل رہا ہے، سمجھ میں آ نہیں. ریل گاڑیاں کبھی 24 گھنٹے ڈیلے چلتی ہے، سمجھ میں آ نہیں. لیکن یہ سورج کبھی طلوع ہونے میں یا غروب ہونے میں 1 منٹ آگے بھی نہیں جاتا پیچھے بھی نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حساب مقرر کر دیا ہے اسی حساب سے. بحسبان قال مجاهد رحمه الله تعالى كحسبان الرحى. کا حسبان روحا کی طرح ہے. روحا یعنی چکی جو ہوتی ہے، اس چکی میں درمیان میں ایک کیل ہوتی ہے اور اس کیل کے اوپر وہ پورا ہوتا ہے اور اس کیل کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے وہ. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کیل مقرر کر رکھی ہے اور اس کیل ہی کے حساب سے ہر چیز اپنے اپنے فعال میں گھومتی ہے. جی وقال غيره بحساب ومنازل لا يعقبانها حسبان جماعة حساب مثل شهاب والشهبان زحى ذوقها أن تدرك القمر لا يستر ذوق أحدهما ذوق الآخر ولا سورج کی روشنی چاند پر یا چاند کی روشنی سورج میں مفہوم نہیں ہوتی. جی ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجزي كل واحد منهما واحدة وحيها تشقها ارجائها. یہ سب مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن کی تفصیلات وغیرہ تمہارے سامنے کر کے بتا رہے ہیں کہ اس میں ذکر کیا گیا ہے. جی ارجائها ما لم ينشق منها فهم على حافتيه كقولك على ارجاء البئر اغطش وجن اظلما. وقال الحسن رحمه الله تعالى كبرت تكور حتى تذهب ضوءها ويقال والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى بروجا منازل الشمس والقمر الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. ويقال يولد ويقال يولد يكبر وليدة كل شيء أدخلته في شيء.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله تعالى عنه حين غربت الشمس اتدري اين تذهب؟ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج شروع ہوا تھا، ابو ذر تم معلوم ہے سورج کہاں گیا؟ کہا کہ نہیں. قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب حين تسجد حتى تسجد تحت العرش. عرش کے پاس گیا، عرش کے پاس جا کر اجازت طلب کرتا ہے اور پھر وہ دوسرے دن نکلنے کی اجازت مانگتا ہے. فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها. قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا، اجازت نہیں دی جائے گی، مغرب سے سورج نکلے گا وہ. فتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا عبد الله الدعناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. قیامت کے دن دونوں کو لپیٹ لیا جائے گا، بند ہو جائیں گے، ان کی روشنیاں سب ختم ہو جائے گی. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس بن بكير عن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي من القراءة الأولى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے، اس لیے کیسے بنائی ہے، کس چیز سے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کیا کام کرتی ہے، اس کی ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں نہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کر عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس میں عبادت کی جو شان ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ اگر اس طریقے سے سورج گرہن ہو جائے، اس طریقے سے چاند گرہن ہو جائے تو نماز پڑھو. جی. ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. باب ما جاء في قوله تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ریاح کے بیان کرتے ہیں، چاند سورج کو بتا دیا، چاند کو بتا دیا، نجوم تاروں کو بتا دیا، اب ریاح ہوا کو بتاتے ہیں. قاصفا تقسم كل شيء لواقح ملاقح ملقحة إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه ہوا نار. کی کتنی قسمیں ہیں وہ اس کے ذریعے سے معلوم ہوگی. جی. سر برد نشرة متفرقة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصيبت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. حدثنا مكي بن ابراهيم پچھلی ہوا سے پچھلی یا پشچمی آج کل کے حساب سے کہی جاتی ہے، گروپ کی طرف سے جو ہوائیں آتی ہے اس سے. جی. حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أقتربت السماء سري عنه فعرفته اس عائشة. لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، کہیں ہو سکتا ہے کہ قیامت کا کوئی علامت ہو، سزا کی علامت ہو، پہلی قوم کے اوپر علامت ایسی آ چکی ہے تو کہیں ہمارے لیے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے. جی. فعرفته عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذکر الملائکہ. اب یہاں سے ملائکہ کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ تخلیق میں بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا ہے اور اس میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے اور اس کی تعداد بھی معلوم نہیں، سمجھنا ہے. اور 4 فرشتے اس میں سب سے زیادہ
مشہور ہے، سب سے زیادہ بڑے ہیں. جی. وقال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل عليه السلام عدو اليهود من الملائكه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لنحن صاف الملائكه. حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن مالك بن سعسعة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان فذكر رجلا بين الرجلين فأتيت بقسط من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراقبة. نہر اس کو کہتے ہیں، یہاں سے لے کر پیٹ تک، یہ پیٹ کہلا ہے، یعنی یہ پوری ہڈیوں کا جو علاقہ ہے کاٹا گیا اور آپریشن کیا گیا. جی. ثم غسل البطن بماء زمزم ثم بلي حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق. ایک سفید براق جس کو کہا جاتا ہے. فانطلقت مع جبرائيل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل محمد. تو مطلب ہے کہ رسول بنائے گئے. ارے اتنے سال ہو گئے، سمجھ میں آئے نہیں، 10 سال ہو گئے، 11 سال ہو گئے، اور فرشتوں والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ 11 سال فرشتے آ رہے جا رہے. اس لیے مقابل سے جانے کا مطلب یہ ہے کیا آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جی. قال نعم. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على آدم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابني ونبيك. ابنی، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس وجہ سے. فأتينا السماء الثانية. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. نعم المجيء، بہت مبارک آنے والے ہیں. جی. فأتيت على عيسى ويحيى عليهم السلام فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الثالثة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على يوسف عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا السماء الرابعة. قيل من هذا؟ قال جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قيل مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إدريس عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. سمجھ آ رہا ہوگا کہ نہیں؟ فأتينا السماء الخامسة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قيل نعم. قال مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتينا على هارون عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فأتينا على السماء السادسة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل ومن معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي. فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك. میں آگے بڑھنے لگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. تو کیوں رونے لگے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں چھوٹا سا کیا کم عمر کا نوجوان بچہ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا درجہ دے دیا ان کو. جی. قال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي. فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قيل جبرائيل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي. کیونکہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کہا میرے بیٹے. جی. فرفع لي البيت المعمور فسألت جبرائيل عليه السلام فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرج 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور ایک مرتبہ داخل ہوتا ہے پھر دوسری مرتبہ اس کو داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا. اندازہ لگاؤ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے. جی. إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليه. ورفعت إليه سدرة المنتهى فإذا نبتها كأنه قلال حجرة. ہاں، یعنی اس کے جو پھل تھے وہ قلال حجر کی طرح تھے. جی. وورقها كأنه آذان الخيول في أصلها. فیل کے کان کی طرح بڑے بڑے پتے تھے. في أصلها 4 أنهار. اور اس کے کان اصل میں 4 نہریں نکل رہی تھی، 2 آسمانی اور 2 زمینی. آسمانی کون سی؟ نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبرائيل عليه السلام فقال أما الباطنان ففي الجنة. اور یہ جو باطن میں نہیں نکل رہی وہ تو جنت میں جا رہی ہے، ہر ایک کے گھروں کے اندر میں اس کا پانی رہے گا، پہنچے گا. وأما الظاهران فالفرات والنيل. فرات اور نیل.
ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. جانتا ہوں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. سمجھ میں ہر سال آزمانے کی ضرورت نہیں ہے, سب یکساں ہی ہے. جی فإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله فرجعت فسألته فجعل 40 ثم مثله ثم 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى عليه السلام فقال مثله فجعل 5 فأتيت موسى عليه السلام فقال ما صنعت؟ قلت جعل 5 فقال مثله قلت سلمت فنودي أني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما 40 دن میں ماں کے پیٹ میں ہماری جو تخلیق ہوتی رہی اور 40 دن میں کیا تبدیلی ہوتی رہتی ہے. اسی وجہ سے تبلیغ والوں نے بھی 40 دن کا چلہ لگایا ہے کہ 40 دن میں تبدیلی ہو جائے گی. اور اسی لیے گزشتہ کل کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کر لو 40 دن تک پہلی شب میں پہلی تقریر کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے دیکھو 40 دن میں کیا تبدیلی آتی ہے. چلو ارے کچھ سکھا کے نہیں, کل بتایا تھا یہ سبھی کا ہے لیکن کوئی عمل نہیں کرنے کا, اس لیے کہہ رہا ہوں چل آگے کوئی پڑھنے وڑھنے کا نہیں ہے. ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ويؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه واجله وشقي او سعيد. عمله اس کے عمل کیا کیا کام کرے گا دنیا میں, وہ ماں کے پیٹ میں تھے اس سے پہلے ہی لکھا گیا. جی اكتب عمله ورزقه واجله وشقي. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بکری دال ملے تو شکایت مت کرو, لکھوا کے لائے ہو یہی. جی واجله وشقي او سعيد. شقي او سعيد ہے جنتی یا جہنمی, اور عمل کون سا کرے گا کیا کرے گا. جی ثم ينفخ فيه الروح فإن رجلا منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. اور جنت میں داخل ہونے کی ایک ہی پالیس رہ جاتی ہے لیکن لکھا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے, تو وہاں سے جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے. فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع. وہ جہاد میں قاعدہ بڑی محنت کی اور پھر اخیر میں خودکشی کر لی اس نے. جی فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مسلم عن نافع قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني مسلم عن نافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله العبد لعن جبريل عليه السلام. بہت ہی زیادہ سکون اطمینان سے پڑھنے کی حدیث ہے, اس میں بہت کچھ ہے سمجھ میں, لیکن کیا کرے اللہ جل جلالہ پڑھ کیا ہے. اذا احب اللہ العبد, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اللہ کس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ایمان والا ہو. سمجھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز لازم کی ہے وہ سب اچھی طریقے سے ادا کر رہا ہو, جبھی تو وہ پسند آئے گا کہ نہیں. جو طالب علم کیا ہے استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہا ہو, استاد کے بتائے ہوئے طریقے پر, اس کے بعد استاد اس کے ساتھ محبت کرے گا. ورنہ جو استاد بتائے اس کے اوپر عمل ہی نہ کرے تو کون سا استاد ہوگا جو اس کے ساتھ محبت کرے گا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہم ایمان لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ ہمارے اوپر مقرر کیا ہے نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, اس کو ہم نے اچھی طریقے سے ادا کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی لگے, نوافل میں بھی ادا کرنا شروع کیا, نفل روزے بھی رکھے, نفل نمازیں بھی پڑھی. سمجھنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے پر محبت ہو جاتی ہے. اور ظاہر ہے ایک آدمی ہے وہ تمہارے آتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, اور تمہاری ضرورت پوری کرتا ہے, کچھ مانگتا نہیں اور آتا رہتا ہے, محبت ہو جائے گی کہ نہیں. تو اس طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, نادى جبرائیل علیہ السلام, نادا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں, تو پھر جبریل علیہ السلام اس کو سنتے ہیں. نادا جبریل علیہ السلام, ان اللہ یحب فلانا, اے لوگوں, اے فرشتوں, اللہ جل جلالہ و من والہ
تو اپنے مخلوق میں فلانے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو. سمجھ میں؟ جب جبریل کہتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے فرشتے جتنے ہوں گے وہ اس آدمی کے ساتھ محبت کرتے ہو جاتے ہیں. پھر فيحب جبرائيل عليه السلام فينادي جبرائيل عليه السلام في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چوتھے پر، تیسرے پر، دوسرے پر، ایک پر، سارے آسمان پر ایک گلگلہ ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ فلانے سے محبت کرتا ہے، یہ آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. جی. ثم فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. اور پھر اس کے بعد ساتویں آسمان سے نیچے آ گئے، پہلے پر آ گئے، پہلے آسمان پر پھر اعلان ہوتا ہے زمین والوں سنو، اللہ جل جلالہ و امن والہ فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. سمجھ میں نے؟ اور پھر جب یہ دل میں، ہمارے دل میں آ جاتی ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی محبت ہم اپنے دل میں پاتے ہیں. سمجھ میں آ جائے. اب تم کو دیکھیں تو ہوتی ہے وہ محبت، لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرتضی اپنے دل میں محبت پاتے ہو ان کے لیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب، سمجھنا کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے تو دیکھا ہے، تم لوگوں نے کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے نام کے سنتے ہی تمہارے دل میں ان کے لیے محبت آ جاتی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ یہ ہے وہ محبت کہ اللہ محبت کرتا ہے تو ساری مخلوق محبت کرتی ہے. جی. حدثنا محمد قال حدثنا ابي مريم ويحبه جبريل فينادي ويوجد له القبول في الارض. یہی پڑ گیا. سمجھ میں؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زمین پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جانا ہو پہچانا ہو نہ پہچانا ہو، کچھ بھی. سمجھ میں آ گیا؟ حتیٰ کہ ایئرپورٹ پر بھی، یہ قبولیت کی بات کر رہا ہوں، ایئرپورٹ پر بھی جو غیر مسلمین ہے، سمجھ میں، وہ شکل اور صورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں اور اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی قبولیت کی علامت ہے. جی. حدثنا محمد قال حدثنا ابي مريم قال حدثنا ليس قال حدثنا ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الامر قضي في السماء فتسترق الشيطان السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون. چپکے سے جا کر وہ سن لیا کرتے تھے اور ایک بات سن لی وہ جا کر کاہن کو بتا دیے کرتے تھے. یہ ہوتا تھا وہ 50 دودھ پلا کر اس کو کرتا تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں سیکورٹی لگا دی. اب یہ لوگ نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے. جی. فيكذبون معها مئة كذبة من عند انفسهم. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاغر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد. جمعہ کے دن مسجد کے ہر دروازے کے اوپر ایک فرشتہ آ کر بیٹھ جاتا ہے اور جون آدمی جس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھ لیا کرتا ہے. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام. اور یہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے وہاں تک لکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ خطبے کے لیے بیٹھ گیا تو پھر وہ اپنا صحیفہ اپنا دفتر بند کر کے آ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے آ جایا کرتے ہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام لکھا ہی نہ جاتا ہو. ہم لوگوں کا نام لکھا ہی نہیں جاتا، خطبے کے بعد آؤ گے تو نام نہیں لکھا جائے گا. سمجھ میں؟ جمعہ کے دن پہلے پہنچنا چاہیے، اور یہ طلبا جو ہیں پہلے نہیں پہنچے، سب سے اخیر میں آتے ہیں. جی. فإذا جلس الإمام طووا صحفا وجاءوا يستمعون الذكر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب قال مر عمر رضي الله تعالى عنه في المسجد وحسان ينشد. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گزرے، دیکھا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلالا گیا ہے، مسجد میں اشعار پڑھی جا رہی ہے. سمجھنا ہے؟ حضرت حسان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی میں وہاں پڑھتا تھا، یا وہ بتا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں اشعار پڑھتا تھا کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے تھے کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اگر اشعار میں کچھ تعریف کی جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اشعار کا زمانہ تھا، اس اشعار میں اگر کچھ برائی کی جائے تو ذرا سی دیر میں وہ کیا ہے کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتا تھا. جیسے آج کل کے زمانے میں کیا ہے واٹس ایپ میں کچھ بھیج دیا جائے تو تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جایا کرتا ہے. اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کو بٹھاتے اور کہتے تھے کہ اللہ اس کی مدد کر، اور حضرت حسان کو کہتے تھے ان کافروں کی برائی کر. جی فقال كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت الى ابي هريره رضي الله تعالى عنه فقال انشدك بالله اللہ کا واسطہ دے کر میں تمہیں کہتا ہوں کہ تو سچ سچ بتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے مسجد میں اشعار پڑھی ہے کہ نہیں؟ انشدك بالله اسمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ادب عني اللهم ایید بروح القدس، یا اللہ جبریل کے ذریعے سے اس کی نصرت فرما، مدد فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں؟ جی يقول ادب عني اللهم ايد بروح القدس. قال نعم. حدثنا حسن عمر قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله تعالى عنه ہجو کرو، او قال هاتهم وجبريل عليه السلام معك. حدثنا اسحاق قال اخبرنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كاني انظر الى غبار ساقين في سكة بني غنم. بنی غنم میں، بنی غنم کے محلے میں بہت سارا دور اڑ رہا تھا. اس دور کو دیکھ کر میں سمجھا کہ انظر الى غبار ساقين في سكة بني غنم وزاد موسى موكب جبرائيل عليه السلام. یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سواری جا رہی تھی، اس سواری کا دور اڑ رہا تھا. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس. بتایا گیا کہ وہی کیسے آتی ہے، ہاتھ کاٹنے سے پیٹ بھرنے کا نہیں، ایک دن دیر سے پڑا ہو ختم ہو جائے گا. نہیں چل صحیح.